آپ کا مجھ پر حق ہے۔ سماحہ کا لمس اور اس کی قربت ایہان کو مجبور کر رہی تھی۔ سماحہ نے دھیرے سے ایہان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایہان جو اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اس وقت سماحہ کی اس محبت بھری کوشش کو جھٹلا نہ سکا۔ اس نے سماحہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے درمیان برسوں کی جمی ہوئی برف جیسے پگھلنے لگی۔ سماحہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ ایہان کو دوبارہ اپنا بنا لے اور ایہان نے بھی اس رات کی تپش میں خود کو سماحہ کے سپرد کر دیا۔ سماحہ نے ایہان کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ کی طرف لے گئی۔ ایہان نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شوخی اور وارفگی دیکھی۔ سچ تو یہ تھا کہ لاکھ تلخیوں کے باوجود سماحہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی اور اس کے دل کے ایک کونے میں اس کے لیے جگہ اب بھی باقی تھی۔ سماحہ نے ایہان کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، ایہان آج میں آپ کے ساتھ رومانس کروں گی۔ ایہان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سماحہ کے کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور شرارت سے بولا، اچھا جی، تو جناب کو رومانس کرنا بھی آتا ہے؟ سماحہ نے ناز سے اپنی گردن جھکائی اور پھر ایہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور کیا، اتنے رومانٹک شوہر کی بیوی ہوں اور 2 بچوں کی ماں بھی، اتنا تو اب سیکھ ہی لیا ہے۔ ایہان کھلکھلا کر ہنس پڑا، مطلب میری بیوی آج میری عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ سماحہ نے شرارت سے کہا، بالکل۔ سماحہ نے دھیرے دھیرے ایہان کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے اتار پھینکا۔ اس نے ایہان کے کشادہ سینے اور گردن پر دیوانہ وار بوسے دینا شروع کر دیے۔ ایہان اس کے لمس کی حدت محسوس کر رہا تھا۔ پھر سماحہ نے اپنی قمیض بھی الگ کر دی۔ اس کا تراشا ہوا بدن ایہان کے سامنے تھا۔ ایہان اس کی خوبصورتی میں جیسے کھو سا گیا۔ وہ جھکا اور سماحہ کی گردن کی نرمی کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ سماحہ نے اپنی ہمت دکھائی اور ایہان کی پینٹ کی زپ کھول کر اسے بھی اتار دیا۔ ایہان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دبی آواز میں کہا، میری بے شرم بیوی۔ سماحہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر جواب دیا، بالکل آپ جیسی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سماحہ کچھ اور کرتی، ایہان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر بیڈ پر اپنے نیچے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی پیاس تھی جو سماحہ کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے سماحہ کو ہر لباس سے آزاد کر دیا اور اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے برسوں کی دوریوں کو مٹانے والی رات ثابت ہوئی، جہاں صرف ان کی تیز سانسیں اور ایک دوسرے کی قربت کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ اگلی صبح گھر میں آج ایک الگ ہی جوش و خروش تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ملازم ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی پھولوں کی سجاوٹ ٹھیک کر رہا تھا تو کوئی ناشتے کی میز پر سجا رہا تھا۔ آج انیزہ کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اس کی رخصتی کا دن۔ سماحہ جب بیدار ہوئی تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی تازگی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رات کی قربتوں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ ایہان کے دل میں آج بھی صرف وہی راج کرتی ہے۔ وہ بڑی نفاست سے تیار ہو کر ریشمی لباس پہنے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نیچے حال میں رامین پہلے سے موجود تھی۔ وہ رات بھر انیزہ کے پاس جاگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سائے تھے اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس کے بکھرے بال اور سادہ سا حلیہ اس کی رات بھر کی بے خوابی کی کہانی سنا رہا تھا۔ سماحہ نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گئی، مگر اس بار اس نے کوئی طنز نہیں کیا، کیونکہ رات کے سکون نے اسے ایک عجیب سے اطمینان میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے اب رامین سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے رامین کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ گڈ مارننگ رامین، تم تو ابھی سے اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آج تو بہت کام ہے، سماحہ نے ایک دوستانہ مگر برتر لہجے میں کہا۔ رامین نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا، جی بس۔ انیزہ کے ساتھ باتوں میں رات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ناشتے کی میز کا منظر۔ تھوڑی دیر میں سب ناشتے کی میز پر جمع ہو گئے۔ ایہان بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو کر آیا۔ اس کی نظریں میز پر رکھی چیزوں سے زیادہ رامین کے تھکے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سماحہ نے بڑے پیار سے ایہان کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا اور اس کی پسند کا جوس ڈالا۔ ایہان، آج ناشتہ جلدی ختم کر لیں، انیزہ اور رامین کو پارلر کے لیے نکلنا ہے، رحمت بی بی نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ ایہان نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رامین سے پوچھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن سماحہ کی مسلسل توجہ اور گھر والوں کی موجودگی نے اسے خاموش رکھا۔ رامین نے بمشکل چند لقمے لیے، اس کا دل گھبرایا ہوا تھا، شاید انیزہ کی جدائی کے خیال سے یا پھر ایہان اور سماحہ کی اس ظاہر خوشی کو دیکھ کر۔ پارلر کی روانگی۔ ناشتے کے فوراً بعد گاڑی تیار ہو گئی۔ انیزہ جو سرخ جوڑے میں دلہن بننے کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی، رامین کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ بھائی، ہم جا رہے ہیں، ہمیں وقت پر لینے آ جائیے گا، انیزہ نے ایہان سے کہا۔ ایہان نے انیزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور رامین کی طرف ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں خود آؤں گا، تم لوگ آرام سے تیار ہو جاؤ۔ رامین نے گاڑی میں بیٹھتے وقت ایک بار پلٹ کر ایہان کو دیکھا۔ ایہان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیغام تھا جو رامین کے تھکے ہوئے وجود میں جان ڈال گیا۔
گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور وہ دونوں پارلر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اب گھر میں صرف مرد حضرات اور سماحہ رہ گئی تھی، جو اب انیزہ کی رخصتی کے انتظامات کو آخری شکل دینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بارات گھر پہنچ چکی تھی، بینڈ باجے اور ڈھول کی آواز سے فضا گونج رہی تھی، لیکن ایہان کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ بارات کے استقبال کے بعد اب سب کو صرف دلہن کا انتظار تھا، مگر انیزہ اور رامین دونوں کے موبائل مسلسل بند جا رہے تھے۔ ایہان کو یاد آیا کہ انیزہ نے رات کو پارلر کا نام بتایا تھا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر تیزی سے گاڑی نکال کر وہاں پہنچا۔ اس کا ماتھا تب ٹھنکا جب پارلر کی مینیجر نے بیزاری سے جواب دیا، سر، بکنگ تو انیزہ کے نام سے تھی، لیکن یہاں کوئی دلہن نہیں پہنچی۔ ہم خود انتظار کر کے تھک گئے ہیں۔ ایہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب نہیں پہنچی؟ وہ تو گھر سے یہیں کے لیے نکلی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر پارلر سے نکلا۔ اس نے پورا شہر چھان مارا، ہر اس راستے پر گاڑی دوڑائی جہاں سے وہ جا سکتی تھی، ہر ممکنہ جگہ چیک کی، لیکن رامین اور انیزہ کا کہیں کوئی سراغ نہیں تھا۔ وہ گھنٹے گزر گئے، 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایہان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ گھر والے اور باراتی اب بے صبر ہو رہے تھے۔ ادھر گھر میں سماحہ پریشان ہو رہی تھی کہ ایہان کہاں غائب ہے اور دلہن ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ زبیدہ خالہ بار بار پوچھ رہی تھی، بیٹا، لڑکیوں کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بارات تو کب کی بیٹھ چکی ہے۔ ایہان نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو فون کرے۔ کیا ان کا اغوا ہو گیا تھا، یا رامین نے انیزہ کے ساتھ مل کر کوئی ایسا قدم اٹھایا تھا جس کا اسے علم نہیں تھا؟ رامین کا موبائل بند ملنا اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ رحمت بی بی بار بار مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ باراتیوں کا استقبال تو ہو چکا تھا، لیکن سب کی نظریں دلہن پر تھی، جو ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ رحمت بی بی نے سماحہ کو پاس بلا کر دبی آواز میں پوچھا، سماحہ، یہ لڑکیاں ابھی تک کیوں نہیں آئیں؟ 2 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، باراتی اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایہان کہاں ہے؟ وہ تو انہیں لینے گیا تھا نا؟ سماحہ خود تذبذب کا شکار تھی۔ خالہ، ایہان کا فون بھی نہیں لگ رہا اور انیزہ اور رامین کے نمبر بھی مسلسل بند جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پارلر میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ ادھر ایہان کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ پورے شہر کی سڑکیں ناپ چکا تھا۔ اس نے اس پارلر کے باہر پہنچ کر دوبارہ مینیجر سے جھگڑا کیا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ انیزہ کی یہاں بکنگ تھی، وہ گھر سے یہیں کے لیے نکلی تھی، وہ کہاں ہے؟ مینیجر نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی بھی وہاں نہیں۔ ایہان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا دل کسی ہولناک حادثے کے خیال سے لرز رہا تھا۔ رامین، انیزہ، کہاں ہو تم لوگ؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رامین نے صبح ناشتے پر کتنی تھکن محسوس کی تھی۔ کیا راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ اس نے شہر کے 2 بڑے ہسپتالوں کے چکر بھی لگائے، مگر وہاں بھی کوئی اطلاع نہ ملی۔ 2 گھنٹے کا وقت ایہان کے لیے 2 صدیوں جیسا تھا۔ اسے رحمت بی بی کے بار بار آتے ہوئے فونز اور سماحہ کے میسیجز مزید پاگل کر رہے تھے۔ وہ گھر کیا جواب دیتا کہ دلہن اور اس کی محافظ رامین غائب ہو چکی ہیں۔ پھر اچانک ایہان کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسیج ٹپکا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی کو زوردار بریک لگایا۔ میسیج کھولتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے گودام کی لوکیشن تھی اور نیچے لکھا تھا، ایہان صاحب، اپنی بہن کی رخصتی دیکھنی ہے یا اس کا جنازہ؟ اگر اپنی بہن اور اس خاص لڑکی رامین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے اس لوکیشن پر پہنچو۔ پولیس یا گھر والوں کو بتایا تو انیزہ کا لال جوڑا اس کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ ایہان صاحب، اپنی بہن کی رخصتی دیکھنی ہے یا اس کا جنازہ؟ ایہان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ غصے اور خوف کی ایک لہر اس کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی کا رخ اس ویران راستے کی طرف موڑ دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کی کارستانی ہے جو اس کے خاندان کی خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ شہر کی آبادی سے دور ہوتا جا رہا تھا، سڑکیں سنسان اور اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ ایہان نے پستول چیک کی جو اس نے سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور دانت پیستے ہوئے بولا، اگر انیزہ یا رامین کو ایک خراش بھی آئے تو میں اس شہر کو آگ۔ ایہان کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی سنسان گودام کے سامنے رکی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس بہن کو وہ دنیا کی تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا، اس کے پیچھے ماضی کا ایک ایسا باپ چھپا ہے جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ انیزہ اپنے کالج کی ایک لڑکی عمر کی محبت میں پاگل تھی۔ یہ 2 سال پرانا قصہ تھا جسے انیزہ نے بڑی مہارت سے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے دل کے اس راز کو اتنی رازداری سے سنبھالا تھا کہ اس کی سب سے گہری دوست اور بھابھی رامین کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے دیا کہ انیزہ آج کے دن، یعنی اپنی شادی والے دن، اپنی مرضی سے عمر کے ساتھ بھاگ جانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ انیزہ کا ارادہ پکا تھا، کیونکہ وہ عمر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوسری طرف عمر
انیزہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس کا مقصد کوئی رقم بٹورنا یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اس کا واحد مقصد صرف اور صرف انیزہ کو پانا اور اپنے اس بچے کو اپنا نام دینا تھا جو انیزہ کے وجود میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی محبت اور اپنے بچے کو ایک جائز پہچان دے دے، اسی لیے اس نے انیزہ کے ساتھ مل کر یہ راستہ چنا تھا۔ جب منصوبہ طے پا گیا تو شادی والے دن جب گاڑی گھر سے نکلی تو انیسہ نے طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے ایک سنسان راستے پر رکوایا۔ وہاں عمر اپنی کزن کے ساتھ پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس موقع پر انیسہ کے سامنے ایک بڑی دیوار کھڑی تھی اور وہ تھی رامین۔ انیسہ اپنی سہیلی رامین کو سنسان راستے پر اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ رامین کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یا وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اسی وفاداری اور دوستی کے جذبے کے تحت انیسہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رامین کو تنہا نہیں چھوڑے گی بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ جب گاڑی رکی تو وہاں کشمکش شروع ہو گئی۔ رامین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی افراتفری میں عمر کے کزن نے رامین کو بے ہوش کر دیا تاکہ وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ انیسہ پریشان تو ہوئی لیکن رامین کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے ناممکن تھا، اس لیے وہ بے ہوش رامین کو بھی اپنے ساتھ اس گودام تک لے آئی۔ انیسہ اب اس گودام میں بیٹھی تھی جہاں اس کا محبوب عمر اس کے سامنے تھا، جو اسے اپنانے کے لیے بے قرار تھا، جبکہ دوسری طرف ایک کمرے میں رامین بے ہوش پڑی تھی، اس سب سے بالکل انجان کہ اس کی سہیلی کے اسے ایک فیصلے نے کتنی بڑی قیامت ڈھا دی ہے۔ ریحان نے جیسے ہی گودام کا زنگ آلود اور بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، اندر کے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہاں کوئی خونریز مقابلہ ہوگا، کوئی بزدل دشمن اس کی بہن کی گردن پر چھری رکھے کھڑا ہوگا، مگر وہاں کی خاموشی اور منظر توقع سے بالکل الٹ تھا۔ سامنے ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر انیسہ بیٹھی تھی۔ وہ بندھی ہوئی نہیں تھی، اس کے ہاتھ آزاد تھے، مگر وہ ساکت تھی جیسے اس کے وجود سے روح نکل گئی ہو۔ اس کا مہندی والا لال جوڑا جس پر ابھی کچھ گھنٹے پہلے رحمت بی بی نے صدقے اتارے تھے، اب اس گودام کی گرد میں اٹا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے بھاری کامدار دوپٹے پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ عمر اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، مگر اس کے اندر میں کوئی درندگی نہیں تھی۔ نہایت فکر مندی سے انیسہ کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اسے دلاسا دے رہا ہو۔ ایحان کی آہٹ پاتے ہی عمر چونک کر مڑا۔ انیسہ! ایحان کی آواز غصے اور بے یقینی سے پھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی پستول سیدھی عمر کی پیشانی پر تان لی۔ کتے کی موت ماروں گا تجھے، دور ہو جا میری بہن سے۔ عمر نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی جگہ مضبوطی سے قدم جمائے رکھے۔ اس نے آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی استقامت تھی۔ ایحان صاحب، گولی چلانی ہے تو چلا دیں، لیکن پہلے میری بات سن لیں۔ بات؟ کیا بات باقی رہ گئی ہے؟ ایحان دھاڑا اور انیسہ کی طرف بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے۔ اٹھو انیسہ، چلو یہاں سے۔ مگر انیسہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، رک جائیں، میری بات سن لیں۔ ایحان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا سنوں؟ کیا یہ کہ تم اس بزدل کے ساتھ بھاگ آئے ہو؟ یہ بزدل نہیں ہے ایحان بھائی، عمر کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے انیسہ کو اغوا نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے کیونکہ ہم مجبور تھے، ایحان نے کہہ لگایا جو غصے سے بھرپور تھا۔ مجبور؟ کس بات کی مجبوری؟ عمر نے ایک لمبا سانس لیا اور انیسہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایحان کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مجبوری اس معصوم جان کی ہے جو اب اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے۔ انیسہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی ایحان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں دہتا ہوا کوئلہ ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے پستول گرتے گرتے بچی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کا دماغ اس سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ اس نے تڑپ کر انیسہ کو دیکھا۔ انیسہ! یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بولو کہ یہ جھوٹ ہے۔ انیسہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور عمر کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑ لیا۔ یہ سچ ہے بھائی، ہم 2 سال سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے سب کچھ چھپایا، میں جانتی ہوں میں نے گناہ کیا، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی، لیکن میں اس بچے کو کسی اور کا نام نہیں دے سکتی تھی، میں کسی اور کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس معصوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایحان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اسے رامین یاد آئی، اسے اپنی ماں رحمت بی بی کی وہ دعائیں یاد آئیں جو وہ انیسہ کے نصیب کے لیے مانگتی تھی۔ تم نے رامین کا سوچا؟ وہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ تھی، اس لیے تو میں اسے ساتھ لے آئی، انیسہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ جب ہم وہاں سنسان راستے پر رکے تو میرا دل نہیں مانا کہ میں اپنی بھابھی کو وہاں اکیلا چھوڑ دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی بھائی، اس لیے اسے بھی ساتھ لے آئی۔ عمر اس سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، اسے صرف بے ہوش کیا تاکہ وہ ہمیں روک نہ سکے۔ ایحان کا سر چکرانے لگا، ایک طرف اس کی اپنی بہن کا اعتراف بے جرم تھا، دوسری طرف اس کی وہ محبت جس نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور تیسری طرف اس کا وہ بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔
گودام کی فضا بوجھل ہو گئی۔ ایحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عمر کو قتل کر دے یا اپنی بہن کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ عمر نے پھر قدم آگے بڑھایا۔ ایحان صاحب، میں انیسہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں لایا۔ میں تو بس اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ایحان کی پستول والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گر گیا، جیسے اس کے بازوؤں سے ساری سکت نچوڑ لی۔ اس کے کانوں میں اب بھی عمر کے وہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، انیسہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے وجود کی بنیادیں ہل گئیں۔ وہ شخص جو اپنی غیرت اور اپنی بہن کے مان کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، آج اپنی ہی بہن کے سامنے ہار گیا تھا۔ ایحان کا توازن بگڑا اور وہ ایک بے جان لاش کی طرح وہیں گودام کے کھردرے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی وحشت تھی جو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ وہ فرش پر بیٹھا سامنے دیوار کو تک رہا تھا، جیسے وہاں اسے اپنی برباد ہوتی عزت کے سائے نظر آ رہے ہوں۔ انیسہ، جو اب تک کرسی پر ساکت بیٹھی تھی، اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ تڑپ کر فرش پر گری اور گھسیٹتی ہوئی ایحان کے قریب پہنچی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایحان کے پیر پکڑ لیے۔ بھائی، مجھے مار دیں، مجھے ختم کر دیں، لیکن خدا کے لیے ایسے خاموش نہ ہوں۔ انیسہ کی ہچکیاں گودام کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ میں گناہ گار ہوں بھائی، میں نے آپ کی پگڑی اچھالی، میں نے رحمت بی بی کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنی ممتا سے ہار گئی تھی۔ میں اس معصوم کو گمنامی کی موت نہیں دے سکتی تھی جو مجھ میں سانس لے رہا ہے۔ ایحان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اب بھی ساکت تھا۔ انیسہ نے اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو ایحان کے بوٹوں کو بھگو رہے تھے۔ بھائی، عمر نے مجھے مجبور نہیں کیا، یہ تو مجھے روک رہا تھا، لیکن میں نے ہی اسے واسطہ دیا کہ اگر وہ مجھے آج یہاں سے نہیں لے جائے گا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ رامین بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بے خبر تھی۔ میں انہیں زبردستی اس لیے لائی کہ میں انہیں اس خطرناک راستے پر تنہا چھوڑنے کی ہمت نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا اگر وہ میرے ساتھ ہوں گی تو میں محفوظ رہوں گی۔ عمر، جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ایحان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایحان صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر میں ایک مجرم ہوں، لیکن میں نے صرف اپنی محبت اور اپنی اولاد کی پہچان چاہی ہے۔ آپ اسے جو بھی سزا دیں گے یہ قبول کر لے گی، لیکن خدا کے لیے اسے اپنا نام دے لینے دیں تاکہ یہ بچہ سر اٹھا کر جی سکے۔ اسی لمحے وہ دوسرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رامین، جو دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور باہر ہونے والی ہر بات سن چکی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ اس کا ماتھا ابھی بھی خون سے اٹا ہوا تھا اور چہرہ زرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انیسہ کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک دکھ بھرا احساس تھا۔ رامین نے جب ایحان کو فرش پر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کا اپنا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ دیواروں کو تھامتی ہوئی ایحان کے پاس پہنچی اور اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ ایحان جان، رامین کی آواز بہت دھیمی اور رندھی ہوئی تھی۔ ایحان نے پہلی بار نظر اٹھا کر رامین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا کرب دیکھ کر رامین تڑپ اٹھی۔ ایحان نے رامین کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی سہارے کو ڈھونڈ رہا ہو۔ رامین، تم نے سنا؟ ایحان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میری بہن انیسہ، جس کے لیے میں اپنی خوشیاں قربان کر دیں، وہ رامین نے ایحان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور انیسہ کی طرف دیکھا جو اب بھی ایحان کے پیروں سے۔ کمرے کا منظر۔ کمرے میں رامین نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں، مگر اس کے لبوں سے ایک کراہ نکلی۔ رحمت بی بی نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور رامین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایحان نے بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہوش آ رہا ہے اسے؟ ایحان نے دبی آواز میں کہا۔ رامین نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے ایحان اور رحمت بی بی کو پایا۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ تھپڑ اور سماحہ کا غصہ لہرایا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایحان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹی رہو رامین، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایحان کا لہجہ اب نرم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی رامین سے چھپی نہ رہ سکی۔ رامین نے رحمت بی بی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے جو دکھ تھا، اس نے رامین کا کلیجہ چاک کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے رحمت بی بی کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، رحمت بی بی نے صرف اس کا ماتھا چوما اور کمرے سے باہر نکل گئیں، جیسے وہ مزید کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ رکھتی ہوں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دو ماہ کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ گھر کی فضاؤں سے وہ گھٹن تو کم ہو گئی تھی، لیکن تلخیوں کی راکھ ابھی بھی کہیں نہ کہیں دبی ہوئی تھی۔ ایحان ان 2 مہینوں میں سے ایک مہینہ بزنس کے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہا تھا۔
اس دوری نے شاید اسے انیزہ کے صدمے سے تھوڑا باہر نکلنے میں مدد دی تھی، اور اب وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور نارمل نظر آ رہا تھا۔ رحمت بی بی نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب ان کا زیادہ تر وقت انیزہ کی یادوں کے بجائے ایحان کے بچوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ آج ایحان ایک ماہ بعد واپس گھر لوٹا تھا۔ گھر میں رونق محسوس ہو رہی تھی، سب مل کر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق تو نہیں لیکن ایک نارمل گفتگو چل رہی تھی۔ کھانے کے دوران جب رامین نے سالن کا چمچ ہلایا تو ایحان کی تیز نظریں اس کے دائیں ہاتھ پر پڑیں، جو کلائی تک سرخ اور بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ ایحان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً کھانا چھوڑا اور جھپٹ کر رامین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ رامین، تمہارا ہاتھ اتنا برا کیسے جل گیا؟ ایحان کی آواز میں وہی پرانی فکر اور تڑپ لوٹ آئی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اسے میرا بچہ کہہ کر پکارا، جیسے وہ اس کی تکلیف کو اپنی جان پر محسوس کر رہا ہو۔ رامین نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بڑی دھیمی اور پیاری آواز میں بولی، کچھ نہیں ایحان، بس آج صبح ناشتہ بناتے ہوئے دھیان نہیں رہا اور توا لگ گیا تھا۔ تھوڑی سی جلن ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ سماحہ، جو اب تک خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بغیر کچھ کہے کرسی پیچھے کر کے اپنے کمرے کی طرف۔ ایحان ابھی بھی پریشان تھا۔ وہ رامین کے جھوٹ کو بھانپ چکا تھا کیونکہ زخم تر و تازہ اور گہرا تھا۔ جیسے ہی سماحہ نظروں سے اوجھل ہوئی، رحمت بی بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، نہیں ایحان، رامین اب جھوٹ بھی بولنے لگی ہے۔ رحمت بی بی کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ ایحان چونک گیا، مطلب کیا یہ ناشتہ بناتے ہوئے نہیں چلا؟ رحمت بی بی نے بوجھل دل کے ساتھ سچ اگلنا شروع کیا، بیٹا، اس گھر کا تو نظام ہی چوپٹ ہو گیا ہے۔ تم تو باہر تھے، تمہیں کیا معلوم یہاں کیا گزرتی رہی ہے۔ اس دن تم نے سماحہ کو تھپڑ مارا تھا، اس کی سزا یہ پچھلے 2 ماہ سے رامین کو دے رہی ہے۔ جب اس کا جی چاہتا ہے اس کا ہاتھ جلا دیتی ہے، کبھی بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہے۔ رامین تمہارے ڈر سے اور گھر کے سکون کی خاطر چپ چاپ سہ لیتی ہے۔ ایحان کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ مما، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ آپ اسے منع نہیں کر سکتی؟ رحمت بی بی نے ایک لمبا سانس لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میں کیا روکتی؟ اب تو وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی ہے۔ میں کچھ کہوں تو مجھے کھری کھری سنا دیتی ہے۔ کہتی ہے آپ کی بیٹی تو بھاگ گئی، اب کیا آپ ہمیں شرافت سکھائیں گی؟ وہ مجھے انیزہ کے طعنے دیتی ہے۔ ایحان، میرا تو حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ اس کے سامنے زبان کھولوں۔ ایحان کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سماحہ اس قدر بے لگام ہو چکی ہے کہ اس نے اس کی ماں اور اس کی رامین کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اس نے ایک نظر رامین کے زرد چہرے پر ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اور پھر غصے سے بھرا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں اوپر سماحہ کا کمرہ تھا۔ ایحان غصے میں بھرا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ اس کا ارادہ سماحہ سے ایک ایک زخم کا حساب لینے کا تھا۔ اس نے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑ گیا۔ سماحہ بیڈ پر ڈھیر تھی اور اس کے رونے کی اونچی اونچی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ایحان کو دیکھا، وہ دیوانہ وار بھاگی اور ایحان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایحان، جو اسے تڑپانے آیا تھا، اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا سماحہ؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ایحان نے حیرت اور پریشانی سے اس کے کندھے پکڑ کر پوچھا۔ سماحہ ہچکیاں لیتی ہوئی بمشکل بولی، ایحان، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی دبئی سے فون آیا ہے۔ میری ایک ہی تو بہن تھی وہاں، وہ اکیلی کیسے سب سنبھالے گی؟ ہائے، میری امی چلی گئیں۔ سماحہ کی بہن، جس کی شادی دبئی میں ہوئی تھی اور وہیں مقیم تھی، وہ اس وقت بالکل اکیلی تھی، اور سماحہ اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ایحان، میری ٹکٹ کروا دیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ میں بچوں کو لے کر جاؤں گی، میں اپنی بہن کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نیچے ہال میں سماحہ کے رونے کی آوازیں سن کر رحمت بی بی اور رامین بھی دوڑتی ہوئی اوپر آ گئیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سماحہ کی ماں گزر گئی ہیں تو رحمت بی بی کے دل میں موجود ساری تلخی ایک پل میں ختم ہو گئی۔ وہ ایک ماں تھی اور دوسری ماں کے بچھڑنے کا دکھ بخوبی جانتی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سماحہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا، رحمت بی بی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایحان کی طرف دیکھ کر بولی، ایحان، سماحہ اکیلی بچوں کے ساتھ کیسے جائے گی؟ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ اس کی بہن کو بھی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ایحان نے فوراً ٹکٹس کا بندوبست کرنے کی کوشش کی، مگر ایک رکاوٹ کا کوئی ڈینیول سامنے آ گئی۔ ایحان کے پاسپورٹ کی تجدید مسئلہ تھا، یا شاید وہ اس وقت ان سب تلخیوں کے بعد خود بھی کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر پر ہی رکے گا، جبکہ رحمت بی بی سماحہ اور بچوں کو دبئی روانہ کر دے گا۔
گھر میں ایک عجیب سی افراتفری مچ گئی۔ سماحہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رامین پر ظلم کر رہی تھی، اب خود ایک بہت بڑے دکھ کی لپیٹ میں تھی۔ رحمت بی بی نے رامین سے کہا کہ وہ جلدی سے سماحہ اور بچوں کی پیکنگ کر دے۔ رامین نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کو بھلا کر خاموشی سے سماحہ کا سوٹ کیس تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایئرپورٹ پر سماحہ، رحمت بی بی اور بچوں کو الوداع کہہ کر جب ایہان واپس گھر پہنچا تو بڑے عرصے بعد اسے گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ بھاری بوجھ جو پچھلے 2 ماہ سے اس کے سینے پر تھا، تھوڑا ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں رامین میز صاف کر رہی تھی۔ ایہان کو دیکھ کر وہ تھوڑا ہچکچائی، لیکن پھر اپنی فطری نرمی سے مسکرائی۔ ایہان، آپ تھک گئے ہوں گے، میں چائے بنا دوں؟ رامین نے دبی آواز میں پوچھا۔ ایہان نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھا اور رامین کی کلائی تھام لی۔ اس نے رامین کے اس ہاتھ کو دیکھا جو بری طرح جلا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے نشان اب گہرے ہو چکے تھے۔ ایہان کے چہرے پر دکھ دیکھ کر رامین نے جھٹ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور ایک کھلی میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایہان جان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تو بس تھوڑا سا ریڈ ہوا تھا، اب درد بالکل نہیں ہو رہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ سچی؟ ایہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی اس کے لیے بے پناہ محبت اور مروت تھی۔ اس نے رامین کو زبردستی صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ رامین، جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ ایہان نے مرہم نکالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اتنا گہرا زخم ہے اور تم کہہ رہی ہو درد نہیں ہو رہا؟ جیسے ہی ایہان نے ٹھنڈی کریم اس کے جلے ہوئے زخم پر لگائی، رامین کے لبوں سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ ایہان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ درد نہیں ہو رہا؟ ایہان نے اسے چھیڑتے ہوئے مگر نم آنکھوں سے پوچھا۔ رامین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولی، آپ کے سامنے درد بتانے کا دل نہیں کرتا، آپ پہلے ہی اتنے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایہان نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور پھر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج سے اس گھر میں کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا رامین۔ پچھلے 2 ماہ میں جو تم پر گزری اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ رامین نے اپنا ہاتھ ایہان کے ہاتھ پر رکھا۔ سماحہ آپ کی بیوی ہے ایہان، اور ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا غصہ اب ان کے دکھ میں بدل گیا ہے۔ آپ انہیں معاف کر دیجیے گا۔ ایہان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ رامین کے دل میں اتنی گنجائش کہاں سے آتی ہے۔ وہ دونوں اس اندھیری رات میں خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ پہلی بار کسی خوف یا سماحہ کے سائے کے بغیر آج تم کچھ نہیں کرو گی۔ ایہان نے اس کا تندرست ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ تم یہاں بیٹھو، کچن کا سارا کام میں کروں گا۔ آج کھانا میں بناؤں گا۔ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ لیکن ایہان، آپ کو تو مجھے سب آتا ہے۔ بس کبھی موقع نہیں ملا۔ ایہان نے مسکرا کر آستینیں اوپر چڑھائیں اور فریج سے چیزیں نکالنے لگا۔ ایہان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رامین کی پسند کا وائٹ ساس پاستا بنائے گا۔ کچن میں پاستا ابلنے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ ایہان بڑی نفاست سے سبزیاں کاٹ رہا تھا اور رامین سلیپ پر بیٹھی اپنی ٹانگیں ہلاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گہرا جو باہر کی دنیا کے لیے ایک چٹان جیسا ہے۔ ایہان، چکن کو تھوڑا اور فرائی کریں۔ رامین نے شرارت سے مشورہ دیا۔ اچھا جی، اب آپ مجھے سکھائیں گی؟ ایہان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیا۔ 2 ماہ بعد یہ پہلی بار تھا کہ گھر کی دیواروں نے ان کی ہنسی سنی تھی۔ پاستا تیار ہوا تو ایہان نے 2 پلیٹیں نکالی اور وہیں کچن کی سلپ پر اٹھایا پاستے کی فورک رامین کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک کانٹا ایک بائٹ لی اور رامین کے لبوں کے قریب کی۔ ایہان، میں خود کھا لوں گی۔ رامین شرما گئے۔ رامین، تمہارا ہاتھ زخمی ہے اور یہ میرا حکم ہے، ایہان نے پیار سے جتایا۔ رامین نے مسکرا کر نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت مزے کا ہے ایہان، آپ تو شیف نکلے۔ اس نے سچائی سے تعریف کی۔ وہ دونوں ایک ہی پلیٹ سے پاستا کھا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایہان اسے اپنے بزنس ٹرپ کی باتیں سنا رہا تھا اور رامین اسے بتا رہی تھی کہ ان 2 مہینوں میں اس نے کون سی نئی کتابیں پڑھیں۔ اس لمحے نہ وہاں سماحہ کا خوف تھا، نہ انیسہ کا دکھ، اور نہ ہی معاشرے کی بندشیں۔ وہاں صرف 2 دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ایہان نے رامین کا ہاتھ تھاما اور اسے غور سے دیکھا۔ رامین، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ رامین نے اپنا سر ایہان کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ ساتھ ہیں تو مجھے کسی دکھ کی پرواہ نہیں ایہان جان۔ ایہان نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور رامین کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں محبت اور واقفی کے گہرے سائے تیر رہے تھے۔ رامین کے چہرے پر حیا کی لالی تھی، مگر آج اس کے وجود میں کوئی خوف نہیں تھا۔
ریحان نے بنا کچھ کہے جھک کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور سلپ سے اتار کر اسے لاؤنج کی طرف لے گیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر ریحان نے سب سے پہلے مرکزی دروازے کی کنڈی لگائی، جیسے وہ اس پوری دنیا کو خود سے باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں رامین کا سیاہ لباس اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ گھر میں انیسہ اور رامین اکثر جینز اور ٹی شرٹ ہی پہنا کرتی تھی، اور آج اس سادہ سی بلیک شرٹ میں رامین ریحان کو کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ ریحان نے اسے نرمی سے صوفے پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور شرارت کی مسکراہٹ تھی۔ پاستا تو کھا لیا رامین، اب کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے؟ اس نے رامین کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی حدت نے رامین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ رامین ریحان کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کے ہاتھ ریحان کے شانوں پر جم گئے۔ ریحان نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی رامین کے چہرے پر نہیں ہٹی تھیں۔ پھر اس نے نہایت نفاست اور محبت سے رامین کی شرٹ کو اس کے نازک وجود سے جدا کر دیا۔